بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم اپنا باب سوم پڑھ رہے ہیں، سیرت طیبہ، جس میں ہمارے پاس صلح حدیبیہ کا ٹاپک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس چیپٹر کے 3 لیکچرز لے چکے ہیں، اب ہم لیکچر نمبر 4 لینے لگے ہیں۔ پیج نمبر ہمارے پاس 30 ہے اور اس چیپٹر کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ تو ہم یہاں پہ شرائط پڑھ چکے تھے، اب ہم اسی کی تفصیل پڑھیں گے کہ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا، یعنی کہ یہ زبانی کلامی شرطیں طے ہو چکی تھیں، ابھی معاہدہ لکھا جانا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے۔ یعنی کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مسلمان ہونے پر کفار مکہ نے انہیں قید کر رکھا تھا، وہ قید سے جو ہے بھاگ کر بیڑیوں سمیت یعنی زنجیروں سمیت بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی جو ہے امان کی طلب کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حفاظت چاہیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا، کیونکہ معاہدہ طے ہو چکا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ طے کر چکے تھے کہ جو بھی مسلمان ہو کر جو مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا تھا۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اگرچہ جو صلح کی شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، یعنی کہ جو بھی شرط رکھی گئی وہ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کہ بہت بڑی جیت، بہت بڑی بشارت کا جو ہے وہ اسے قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ پوری طرح سے فتح ہو گیا، یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو گئی۔ یعنی کہ یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ کچھ عرصے سے مراد 2 سال ہیں، 2 سالوں کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر، پہلے 1400 صحابہ کو لے کر آئے تھے لیکن اس بار 10,000 صحابہ کو لے کر آئے مکہ مکرمہ میں، اور ایک بھی خون کا قطرہ بھائے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیا کیا، فتح کر لیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح مبین کی بشارت دی تھی وہ کیا ہو گئی، وہ مکمل ہو گئی۔ اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر بھی ہوتا ہے کمپلیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مشق۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے، اس صلح کا پس منظر بیان کریں۔ تو ہم نے پڑھا کہ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے، 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا اسے تاریخ میں کیا کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا پس منظر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریش نے ان کا داخلہ ممنوع کر دیا، انہیں آنے سے منع کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی، اور مسلمانوں نے جب خون کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیج کر معاہدہ کرنے کی یعنی کہ صلح کرنے کی شرائط طے کر کے اس سفیر کو بھیج دیا۔ اس طرح سے یہ معاہدہ ہوا۔ اس کو ہم یہ جو میں نے سارا واقعہ اس کو مختصراً بیان کیا ہے، اس کو ہم صلح حدیبیہ کا پس منظر کہیں گے۔ اس طرح ہم نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، بیعت رضوان کسے کہتے ہیں، کہ وہ بیعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھیں، صلح حدیبیہ کی شرائط یہ ساری تھیں، تو آپ بیٹا یہ ساری جو ہے اپنی کاپی پہ رائٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے، یہ ساری شرائط ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی، 6 ہجری میں ہوئی۔ کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا، سہیل بن عمرو کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صلح حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، 10 سال۔ بیعت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ ہوا کمپلیٹ۔